اب حدیث پاک سنیے جی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس دن یعنی قیامت کا دن، فرمایا کوئی سایہ جس دن نہیں ہوگا، اس دن 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنی ذات کے سائے میں رکھے گا۔ وہ اللہ کے سائے میں رہیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں، سورج سوا نیزے پہ، تپش، گرمی، شدت، آنکھیں نکال دینے والا سیک۔ فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، رب تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے پہلا شخص عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا پہلا بندہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جو شادیاں فرمائیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی نا، ایک کا نام ابو بکر رکھا پہلے پتر کا، حسنین کریمین کے بعد۔ سیدہ پاک کے علاوہ جو آپ کی ازواج تھیں، ان میں سے جو اولاد پیدا ہوئی، پہلے پتر کا نام ابو بکر رکھا۔ دوسرا پتر ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، کہا جی مبارک ہو، کہا خیر مبارک، نام کیا رکھا ہے؟ کہا عمر۔ پھر تیسرا پتر مولا علی کے گھر ہوا، لوگوں نے مبارک دی، حضرت مبارک ہو بھی، فرمایا خیر مبارک، حضور نام کی رکھا جی؟ فرمایا عثمان۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبیٰ، ان کا ایک پتر ابو بکر، دوجا عمر، تیجا عثمان، پھر حسنین کریمین میں سے چھوٹے شہزادے امام حسین ہیں۔ اچھا حضور انہیں کیوں رکھ دے پہ ہو نا؟ ایک دا نا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر اگو پوتریاں میں جو ابو بکر، عمر، عثمان، کیا ہے اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حکمرانہ دا ذکر فرمایا، قیامت والے دیہاڑے رب تعالیٰ نے سب تو نیڑے رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے حکمرانہ وچوں سب تو بہترین ذاتاں ابو بکر و عمر عثمان دیا نے۔ اس واسطے میں مسلمانہ نے بہترین حکمرانہ دے ناتے اپنے بچیاں دے نا رکھے نے، بہترین حکمرانہ دے ناتے اپنے بچیاں دے نا رکھے نے۔ تو حضور نے فرمایا 7 آدمی رب تعالیٰ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران، دوسرا فرمایا وہ شخص جو جوان عبادت کرتے 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 ہو گیا، عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا۔ غزالی زماں، راضی دوران، حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف والے امام اہل سنت، آپ کبھی کبھار مسکراتے تو خوش طبی فرماتے ہوئے اپنے مریدین سے، شاگردوں سے فرماتے، بچیو نماز دا ناغا نہ کریا کرو، جے کدی سستی پوے تے پھر ساڑھے حال ویکھو اسی او ہواں جنہاں نے اپنے اتے فرض ہوئیاں نمازاں تو بھی کئی سال زیادہ پڑھی ہوئیاں نے، جڑیاں ساڑھے اتے فرض ساڑھنا انہاں تو بھی اسی کہیں زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا میں بالغ ہوا تھا 12 سال کی عمر میں، اور میرے ابا جی مجھے 7 سال کی عمر میں 7 مسجد لے جایا کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر سے لے کے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے تک میں نے کسی نماز کا ناغہ کیا ہو، اور اس تربیت کا پھر اثر یہ تھا کہ اب تک زندگی میں جتنی نمازیں مجھ پر فرض ہوئی ہیں رب تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں نے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کی جوانی اس حالت میں آئی کہ وہ عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب تعالیٰ اسے اپنے سائے میں رکھے گا۔ تیسرا وہ شخص فرمایا جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا۔ کعبۃ اللہ شریف میں آپ جائیں نا تو وہاں غلاف کعبہ معلق ہے، کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جس بندے کا دل زندگی بھر مسجدوں میں لٹکا رہا نا، یعنی باہر گئے ہی نہیں، بات کیسی حضور نے ارشاد فرمائی، لٹکی ہوئی چیز خود آگے پیچھے ہونے کی صلاحیت ہے۔ حضور نے دیکھیں یہ ہے جواب الکلم، لفظ تھوڑے مسئلے زیادہ حل فرمائے، لفظ تھوڑے بولے رحمتوں کے دروازے زیادہ کھول دیے۔ فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا، یعنی اس کی کیفیت مسجدوں کے ساتھ محبت کے حوالے سے یہ تھی کہ وہ اختیار ہی نہیں رکھتا تھا باہر جانے کا، اس کا دل مسجد میں لٹکا رہا، مسجد میں معلق رہا۔ تو خود تو وہ صلاحیت رکھتا نہیں کوئی لٹکی ہوئی چیز باہر جانے کی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے کی، جب تک وہ اسے باہر کھینچے نہ۔
تو گویا ایسا مسلمان کیفیت والا کہ جو مسجد میں جس کا دل معلق رہا، فرمایا یہ وہ تیسرا شخص ہے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 فرمایا وہ دو بندے جو آپس میں اس وجہ سے ملے کہ وہ اپنے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت پر رکھیں، اور جب جدا ہوں تعلق توڑیں تو تعلق توڑنے کا سبب ذات نہ بنے، مال نہ بنے، اپنی خواہش نہ بنے، اللہ کی محبت کی وجہ سے تعلق توڑیں۔ فرمایا یہ چوتھا نمبر ان دو لوگوں کا جو تعلق رکھیں بھی رب کی محبت کی وجہ سے، تعلق توڑیں بھی رب کی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں چوتھے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب ان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ فرمایا 5واں وہ بندہ جسے یہ سعادت ملی کہ وہ تنہائی میں اللہ کی یاد کرنے لگا، اپنے رب کو یاد کرنے لگا تنہائی میں، اور رب کو یاد کرتے کرتے رب کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا یہ بندہ کہ جو اکیلے بیٹھے ہوئے رب کو یاد کرتے ہوئے رب کی محبت میں رو پڑا، فرمایا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اس صالح آدمی کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا چھٹا وہ جوان کہ جسے با اختیار اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، تھا جوان، شہوت بھی تھی اس کے اندر، غلبہ بھی ہوتا تھا، اور جو دعوت گناہ دینے والی ہے وہ بھی کوئی مجبور نہیں، اس کے پاس اختیار ہے گناہ کرنے کا، اور پھر حسن کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہے، تو کہا وہ ہے بھی خوبصورت۔ چھٹا وہ بندہ کہ جسے با اختیار اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، اور اس نے اس کی دعوت گناہ کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اگرچہ موقع بھی ہے گناہ کرنے کا، اور تیرے اندر حسن بھی ہے کہ جو مجھے اپنی طرف تیری طرف مائل کرے گا، ان تمام خاصیتوں کے باوجود میں تجھ سے تیرے ساتھ گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں میرا رب بستا ہے، میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی ناراضگی سے۔ فرمایا یہ وہ نوجوان کہ جسے دعوت گناہ دی گئی اور وہ رب کی محبت اور رب کے خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جب کسی کا کوئی سایہ کسی کو میسر نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا 7واں وہ شخص کہ جو صدقہ دے اور اس دیے ہوئے مال کو، اس دیے ہوئے صدقے کو اتنا پوشیدہ رکھے، فرمایا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہونے پائے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ صدقہ دے کے آیا ہے تو آ کے بیوی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کی راہ میں یہ خیرات کر آیا ہوں، کیونکہ بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جسے انسان ہر راز شیئر کرتا ہے، گھر کی عورت اچھی بری ہر بات بندہ اسے شیئر کرتا ہے۔ فرمایا وہ صدقہ دینے والا اتنا پوشیدہ رکھے کہ بیوی کو بھی نہ بتائے، والدہ کو بھی نہ بتائے، والد کو بھی نہ بتائے، بچوں کو بھی نہ بتائے، کسی اور کو دکھانا کسی اور کو بتانا تو درکنار رہا، جو قریبی ہیں ان کو بھی نہ بتائے۔ فرمایا بائیں ہاتھ، اس کی مثال یہ ہے، بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ اس طرح چھپا کر دینے والا وہ خوش نصیب شخص ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ 7 وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔